ایک ہی رات میں اگر آپ کے یہاں سے کوئی 60,000 روپیہ لے جائے، آپ کے ایک ہی گھر سے 60,000 روپیہ وہ لے کر چلا جائے، اور اسی گاؤں کے اندر ایک بندے کو پورا مہینہ ڈیوٹی کرنے پر 12,000 روپیہ دیا جائے، تو اسے آپ انصاف کہو گے یا نا انصافی کہو گے؟ میں بات کر رہا ہوں ایک گاؤں کی. مجھے جو خبر ملی ہے، ہمارے ایک عزیز ہیں، بڑے قریب ہیں، انہوں نے مجھے خبر یہ دی ہے کہ شادی کا ایک فنکشن تھا، مسلم کمیونٹی کے یہاں، مسلمان تھا وہ، وہاں ناچنے والیوں کو بلایا تھا، تو ایک رات کے اندر وہ 60,000 روپیہ لے کر چلی جاتی ہیں. کون؟ جو ڈانس کرتی ہیں، ناچتی ہیں، اور وہ ایک طرح کہا جاتا ہے کہ انجوائے کیا جاتا ہے، منورنجن کے نام پر ان کو بلا لیا جاتا ہے. وہ ناچ کر ان کے اوپر نوٹوں کی بارش ہوتی ہے، اور 60,000 روپیہ وہ ایک ہی رات کے اندر لے کر چلی جاتی ہیں. پورا گھر جو ہے وہ خوشیاں مناتا ہے، اور بڑی خوشی کے ساتھ دیتا ہے. گھر والے تو خوشیاں مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا حال دوسروں کا بھی ہوتا ہے. رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، محلے والے بھی ہوتے ہیں. حالانکہ آج مسلم کمیونٹی میں دیکھا جائے تو یہ ناچ گانے کا، بینڈ بازے کا جو معاملہ ہے، علماء نے بہت بڑی تعداد میں اس پہ لگام لگا دی ہے. لیکن آج بھی کچھ ایسے گاؤں، گرامین چھیتر ہیں جہاں پر یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اور اس گاؤں کا سسٹم یہ بتایا ہے، شاید ہی کوئی شادی ہو جس میں ناچنے والی نہ آتی ہوں. لیکن میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو خوشی کے موقع پر ناچنے والیوں کو بلاتے ہیں، کیا جنازہ اٹھے گا تو اس وقت بھی انہی کو بلایا جائے گا؟ آج تو دولہا بن کے بارات نکل رہی ہے، کل جنازہ بھی نکلے گا. بھائی اس وقت کو انسان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. ایسے ہمارے سامنے بہت سے ادھارن ہیں، بہت سی مثالیں ہیں. ایک گھر میں پوری رات ناچ ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، دولہا بھی ڈانس کرتا ہے، لیکن جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو کسی نے کہا اب تو شرم کرو، اذان ہو رہی ہے، اب تو شرم کرو. تو دوسرے نے کہا چلیے صاحب بند کر دیجئے، سو جائیے گا، جلدی اٹھنا ہے، بارات میں جانا ہے. کیا جملہ ہونا چاہیے تھا؟ ارے اللہ کے بندو، پوری رات ناچے ہو، شیطان کو خوش کیا ہے، تو یہی جملہ نکل جاتا چلیے نماز فجر پڑھ لیجئے، کم سے کم ہو سکتا ہے اس کے صدقے میں اللہ گناہوں کو معاف فرمائے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں نے یہ پڑھا تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ دن کے 12 بج جاتے ہیں، لیکن جو دولہے کا کمرہ تھا جس میں دولہا سویا تھا وہ نہیں کھلتا ہے. گھر والوں نے آواز لگائی، رشتہ داروں نے کہا کہ بارات کا وقت قریب ہے، اٹھ جائیے گا. نہیں اٹھتا ہے. دروازے کو خوب بجایا گیا، نہیں اٹھا. آخر کار ونڈو کو توڑ دیا، دروازے کو توڑ دیا، اور جب اندر جا کر لوگ دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو دولہا رات بھر اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ میں ناچا تھا، وہ اب انتقال کر چکا ہے. اس کی روح نکل چکی ہے، وہ بے جان ہو چکا ہے. جس کی بارات نکلنی تھی اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے. جسے دولہا بن کے تیار ہونا تھا اب اس کے جنازے کو سجایا جا رہا ہے. جس کی بارات میرج ہال میں جانی تھی، شادی ہال میں جانی تھی، اب اس کا جنازہ قبرستان جا رہا ہے. تو ایسے عبرتناک واقعے دنیا کے اندر دکھائی دیتے ہیں، تو عبرت حاصل کرنی چاہیے. تو بہرحال میں بات کر رہا ہوں اس ایک مہینہ محنت کرنے والے انسان کی جسے ہم مسجد کا امام کہتے ہیں، مدرسے کا مدرس کہتے ہیں. اونلی زیادہ تر تنخواہ ایسے گاؤں میں جا کر دیکھ لیجئے جہاں ناچنے والیوں پر 70,000 اور 1,00,000 روپیہ خرچ کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہاں 12,000 تنخواہ دیتے ہوئے ان کو نانی یاد آ جاتی ہے. مدرسے میں پڑھانے والے مدرس کو 15,000 روپے دیتے ہوئے نانی یاد آ جاتی ہے. وہاں مسئلے نکالے جاتے ہیں، فتوے نکالے جاتے ہیں، خرافاتیں کی جاتی ہیں، تمام سوال کیے جاتے ہیں، پابندیاں کرائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد میں اونلی ایک مہینہ محنت امام صاحب کرتے ہیں، تب جا کے 12,000 ان کو دیا جاتا ہے. تو بہرحال میں اس گاؤں کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن پھر بھی میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس طرح کی حرکتوں میں شامل ہیں بالکل وہ گناہ میں مبتلا ہے. اس گھر میں کبھی خوشحالی نہیں آتی ہے جہاں ناچ گانا ہوتا ہے. ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ جس گھر میں ناچ گانے ہوتے ہیں وہاں 70 میل کے شیاطین اکٹھا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ وہاں آ کر وویلا کرتے ہیں. آپ نے تجربہ کیا ہوگا، اکثر ہمارے گھروں میں بچوں کی طبیعت، عورتوں کی طبیعتیں شادی میں آنے کے بعد سے خراب ہوتی ہیں. جو شادی میں شرکت کرتی ہیں زیادہ بڑی تعداد
हमारे सामने ऐसे बच्चों की आई है कि वो शादी में गया था लेकिन तबीयत खराब हो गई, औरत शादी में गई थी, तबीयत खराब हो गई। रीजन वही होता है कि सरकश शयातीन आकर सरकशी किया करते हैं। जब नाच गाना होता है, जब म्यूजिक बजता है, जब जवान लड़कियां नाचती हैं और जवान भाई वीडियो देखकर उसको लाइक करता है, उसको लाइक करता है और उसकी आईडी पे फख्र करता है कि इसके इतने फॉलोवर हो गए हैं। तो ऐसे भाई को शर्म आनी चाहिए। कहां चली गई उनकी शर्म, कहां मर गई है उनकी गैरत, जो अपनी बहनों को नाचता हुआ देखकर लाइक कर रहे हैं, उन्हें फॉलो कर रहे हैं। बहरहाल गैरत को जिंदा करने की जरूरत है। वो कहते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है ईमान तो इसकी हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है।